بیسیکلی یہ ٹیرف کے پیچھے وہ اپنی ورلڈ وار 3 کی تیاری کر رہا ہے ٹرمپ. یہ اس کی آخری کوششیں ہے کہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں کائنڈ آف، کہ جہاں اس کی نہیں مانی جائے گی وہاں وہ وار ایکسپورٹ کر دے گا. دیکھیں ورلڈ وار 3 تو شروع ہو چکی ہے. اب آپ لوگ اس کو اگر باریکی سے دیکھیں تو نیٹو ایک بہت بڑا اٹیک اب کرے گی رشیا پہ. وہ لوگوں کا وقت آنے والا ہے جب مسلم کرسچن اکٹھا ہو رہا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ سینئر ایسٹرولوجر اسامہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اسامہ بھائی. جی وعلیکم السلام. اسامہ بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2025 میں بڑی جنگیں ہوئیں، ٹرمپ نے بہت سی رکوانے کی کوشش کی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناردرن ایریاز میں جس طرح سوات میں سیلاب آیا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں 2025 میں، اور 2025 سے کیا ہونے جا رہا ہے آگے دنیا میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کلوزلی اگر آپ جس انداز سے اجلت میں جس انداز سے پوچھ رہے ہیں اسی انداز سے جواب دیتا ہوں. جنگ کے بادل پاکستان انڈیا کے اگست ستمبر میں چھائے رہیں گے، اور 7 ستمبر وہ تاریخ ہوگی جس پہ آپ کے اس کے آس پاس مزید ڈیزاسٹرس ایونٹس آپ کو دنیا میں ملیں. 7 ستمبر سے 20 سپٹمبر کروشل ڈیز ہوں گے. غزہ کا المیہ مزید بڑھ سکتا ہے. پاکستان انڈیا جنگ ہو، سیلاب کی کوئی اتنی جیسے کہتے ہیں تباہ کاریوں کے نتیجے میں کوئی ہیومینٹیرین کرائسس جنم لے. یوکرائن رشیا جو وار ہے وہ بھی کوئی بہت بڑی کروٹ لے سکتی ہے اس دوران. تو یہ تو صورتحال سپٹمبر کی جو مڈ تک یا اس کی 20-25 تاریخ تک. پاکستانی سیاست کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جو سسٹم کا ریسیٹ ہے وہ آپ کو نومبر دسمبر کے راؤنڈ میں ملے گا. اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آپ کا وفاق جو ہے وہ پریزیڈینشل ہاؤس مضبوط ہوتا لگ رہا ہے اس میں، اور ایسی کوئی میکنزم آتے لگ رہے ہیں جس میں آپ کی پارلیمنٹ کمزور ہوگی. اور سیکنڈلی جو دنیا کی اصل اگر کوئی بریک پیریڈ ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ دسمبر سے اپریل ایک بریک آئے گی دنیا میں. لیکن اپریل 2026 سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. وہ نیا دور پوری دنیا کو نئی نیو نارمل کی ٹرم اصل وہاں سے شروع ہوگی. ابھی آپ جو سنتے ہیں نیو نارمل، یہ بیسیکلی آپ نے لاسٹ مجھے یاد ہے پروگرام جب کیا تھا تو ہمارے 7 ستارے ایک لائن میں آئے تھے مارچ میں، ادھر سے وہ اپنی انہوں نے کام شروع کیا. تو وہ ہر چیز نئی ہی دیکھنی ہے آپ لوگوں کو ابھی بھی. خیر مطلب ایسے اولے نہیں دیکھے، ایسے زلزلے، ایسے گاؤں بہنا نہیں دیکھا، ایسا کاروں کا ڈوبنا نہیں دیکھا، ایسا کسی میں بڑی سوسائٹی میں کار کا گم ہو جانا، ڈوب جانا نہیں سنا. مطلب سب کچھ آپ نیا سن رہے ہیں بیسیکلی. لیکن حیرت ناک بات یہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگی کہ میڈیا آپ کا آزاد ملے گا آپ کو 2026 کے اپریل سے. پوری دنیا کا میڈیا اسٹیٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے. یہ ہوگی 2026 کی سب سے بڑی ابتدا. جو آپ ظاہری بات ہے آپ کے اس پہ جو میڈیا پرسنز دیکھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ان کے لیے انٹرسٹ کی بات ہے. اور یہ انٹرسٹنگ پیریڈ 6 سال کا ہوگا، اور اسی میں ہی بڑی بڑی موومنٹس جنم لیں گی اور بہت بڑے بڑے نقشوں میں تبدیلیاں بھی آئیں گی. اور اگر آپ بات کریں کہ سپٹمبر میں جو قریب ترین مہینہ ہے اس میں جو ایونٹس ہو سکتے ہیں پاسبل، ایک تو انٹرنیٹ کی بندش کا آپ کو سامنا رہے گا. تو جتنے آپ لوگ یوٹیوب سے جڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ 5 تاریخ تک اپنی ویڈیوز اپلوڈ رکھیں، کیونکہ 7 ستمبر سے آن ورڈ سیٹلائٹس کا گرنا، انٹرنیٹ کی بندش، اس طرح کے مسائل کا سامنا رہے گا آپ لوگوں کو. جتنے بھی سوشل میڈیا سے جڑے لوگ ہیں یہ ان کے لیے. قدرتی آفات نومبر تک جان نہیں چھوڑنے والی، اس لیے اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں. کوئی بھی آپ کو کہتا ہے بس یہ 3 دن کی بارش ہے، یہ 8 دن کی بارش ہے، میرا نہیں خیال کہ اس پہ ریلائی کریں. نومبر تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. بند جتنے بھی سندھ کے ہیں وہ موسٹلی ٹوٹنے کے خطرے ہیں. ایون ان کے جو آپ کے یہ کیا کہتے ہیں بیراج ہوتے ہیں جن پہ گیٹس لگے ہوتے ہیں وہ سارے، ان پہ بھی خطرہ ہے ٹوٹنے کا. پنجاب کے موسٹلی بند ٹوٹ جائیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں. لیکن سندھ کے تو کہہ لیں کہ بس
اللہ ہی معاف کرے اس دفعہ جو حشر ہونے جا رہا ہے، اور وہ لوگ ابھی بھی اس کو پرانی روٹین، پرانے سیلابوں کی طرح لے رہے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی ذریعے سے آپ کے اپنے اگر سن رہے ہیں اس میں کوئی ہیں لوگ، تو ان کو زبردستی ادھر سے ایویکویٹ کروائیں، زبردستی نکالیں، ورنہ اس دفعہ کافی دیر ہو جائے گی اس معاملے کو لے کے، کیونکہ ایسا سیلاب، ایسا ڈوبنا انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا جو اس دفعہ سندھ کے بالکل ساتھ ہوگا۔ بالکل سر، امریکہ، چین، رشیا اور یورپ، ان میں کیا بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی نئی طاقت، عالمی طاقت ابھر کے آئے گی؟ اور امریکہ بیک پہ جائے گا، چائنا آگے آئے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں ان میں؟ اوور آل کیا دیکھ رہے ہیں جو بڑی پاورز ہیں ورلڈ میں؟ دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئرلی سمجھ لیں کہ سو کالڈ آپ کا تو ظاہری بات ہے چینل ڈفرینٹ لوگوں کو لے رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ان کے بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، نالج ہوتی ہے۔ ہماری نالج کے مطابق جو میری سٹیٹمنٹ ہے اباؤٹ نیو سپر پاور، وہ یہ ہے کہ آگے ان جنگوں کی راکھ میں سے اصل مسلمان نکلے گا، اصل دنیا وہ نکلے گی، اصل رائٹسٹ لوگ نکلیں گے۔ وہ لوگوں کا وقت آنے والا ہے جب مسلم کرسچن اکٹھا ہو رہا ہوگا، جب ہندو سکھ وہ رائٹ ونگ کے لوگ ایک گروہ میں آ رہے ہوں گے، اور مذہب کی کھوج 2.5 سال جاری رہے گی۔ تو چائنا کبھی بھی اگلی سپر پاور نہیں ہے، اس بات کو آپ لوگ جیسے بھی لکھنا دیواروں پہ لکھ لیں۔ چائنا مینڈک کھا کے، سانپ کھا کے کوئی دنیا کی قوت بہت بڑی، کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑی طاقت نہیں بن سکتی۔ فوڈ میکس یو۔ اور اسی طریقے سے ہاں آپ دوسری سائڈ پہ آئیں کہ امریکہ کا ڈاؤن فال کلیئر ہے، ٹرمپ کی حرکتیں بالکل واضح ہیں۔ ٹرمپ کی جو اس وقت کی سٹیٹمنٹ پہ شاید اس کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنی بار کروٹ لیتی ہے، اور ٹرمپ پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی فرسٹریشن بتا رہی ہے کہ اب تک کی جو پرفارمنس ہے امریکہ، وہ امریکہ نہیں رہا، اس کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ جنہوں نے جو بزنس کرنا ہے کر رہے ہیں، وہ انڈیا ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، جو بھی دنیا کے ممالک ہو، کسی نے بھی اس کو سرنڈر نہیں کیا، الٹا اس کو بادر نہیں کیا، اس کی ٹیرف گیم کو یا یہ ساری۔ اور ٹیرف گیم بھی بیسیکلی وہ ورلڈ وار کی تیاری کر رہا ہے امریکہ، اپنے الائز دیکھ کے، اپنے آنے والے اپ کمنگ اکنامک سسٹم کو سمجھنے کے لیے وہ روک رہا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی کچھ سمجھنا ہو تو آپ کہتے ہیں بھئی ایک بار ساری باتیں بند۔ تو اسی طریقے سے جب اکنامک آپ نے ریسیٹ مارنا ہو، تب بھی ایک دفعہ آپ کو ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ برکس کا بلاک سے مجھے کیا کچھ آ رہا ہے، اگر اس کی امپورٹ بند ہو گئی تو امریکن اکانومی کیسے چلے گی۔ بیسیکلی یہ ٹیرف کے پیچھے وہ اپنی ورلڈ وار 3 کی تیاری کر رہا ہے ٹرمپ۔ اور لیکن امریکہ کا پچھلے گرہن اسی کو تھے، ڈے بائی ڈے امریکہ زوال پذیر ہوگا، امریکہ اب آپ کو ہر میدان میں کمزور ملے گا۔ یہ اس کی آخری کوششیں ہیں کہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں کائنڈ آف، کہ جہاں اس کی نہیں مانی جائے گی وہاں وہ وار ایکسپورٹ کر دے گا۔ تو ورلڈ وار 3 سر کب ہو رہی ہے؟ کیا اس میں امریکہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کن کن کی ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہوں گی، یا آفٹر ٹرمپ ہوں گی؟ یہ کیا ورلڈ وار 3 کب دیکھ رہے ہیں؟ بڑے سنتے ہیں اس کے حوالے سے۔ دیکھیں ورلڈ وار 3 تو شروع ہو چکی ہے، اب آپ لوگ اس کو اگر باریکی سے دیکھیں تو یہ اب گلی محلے کی لڑائی تو ہوتی نہیں ہے کہ ایک دم شروع ہو کر کے اچانک وہ ہو جائے۔ اس ٹائم دنیا کے ممالک آپ گن لیں جو آپس میں ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں، یا کسی نہ کسی انداز سے ان کی جو فوجیں ہیں لگی ہوئی ہیں یا مشقیں چل رہی ہیں۔ چائنا تائیوان مشقیں دیکھ لیں آپ، اسی طرح فلپین کی مشقیں دیکھ لیں، جاپان میں مشقیں ہو رہی ہیں۔ چائنا اور یہ سارا بلاک جو امریکن پرو ہے وہ آپس میں گھور رہا ہے، سمندروں میں ایکسرسائزز میں ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں للکارے آ رہے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کمبوڈیا، اور وہ اچانک ٹریگر ہوا جو کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی مڈل ایسٹ کی بات کریں تو وہاں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ارد گرد کتنے ممالک آج شامل ہو چکے ہیں۔ یمن انوالو ہو گیا، اردن لبنان انوالو ہو گیا، ترکی کی اس دفعہ جو آپ کو لیے سب سے ہاٹ کنٹری ہوگا اس جنگ میں جو نیا آنے والا، وہ ترکی ہوگا۔ ترکی کے کافی حد تک چانسز ہیں کہ اس سال کے آخر تک یا اس کے اگلے سال کے مڈ تک یہ ترکی آ چکا ہوگا اس جنگ میں پراپرلی۔ اور اسی طریقے سے اگر یوکرائن رشیا کی بات کریں تو نیٹو ایک بہت بڑا اٹیک اب کرے گی رشیا پہ۔ اس کے بعد جو پیوٹن ہے وہ اس کا جو رسپانس ہے، if he survive،
یہ جملہ बिल्कुल। ذرا نوٹ کر لیں، یہ مستقبل میں آپ کے کام آئے گا. اف یو سروائیو، تو پھر یہ ایک ہی شاٹ کا موقع اس کے پاس ہے اور ایک ہی شاٹ وہ ماریں گے. اب یہ جو شاٹ हुँ, کی ایک ہی شاٹ کی کہانی ہے، اگر پیوٹن हुँ, سروائیو हुँ, کیا، جس کے چانسز مستقبل میں کم ہوتے جا رہے ہیں، پیوٹن کے اترنے کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر یہ سروائیو کر گیا تو پھر سیدھا یو کے، فرانس اور جرمنی وغیرہ کو ڈائریکٹلی، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ فیس کرنا پڑے گا پیوٹن کا ریئیکشن. تو اس سال کے آخر تک موسٹلی کنٹری آپ کو اس میں مل جائیں گے جنگ میں جاتے جاتے، اور جو کسر رہ جائے گی बिल्कुल। وہ اگلے سال 2026 کے اپریل کے بعد نئی اس میں ممالک شامل ہو جائیں گے. بالکل، بالکل ناظرین، جس طرح کے اسامہ علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے سینئر ایسٹرولوجی ہیں، ذرا ان کے ہم نے بڑی پرانی جو پہلے بھی ان کے ساتھ ہم انٹرویوز کرتے ہیں تھے، ان میں بھی انہوں نے بڑی چیزیں بتائیں جو آج سچ بھی ثابت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی اور ہم نے دیکھی. فی الحال کے لیے ناظرین، نیا دور سے معمر قذافی کو اور اسامہ علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.